خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال آج کل بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کے دن ہیں. بہت سے لوگ اس بیس پر ووٹ کا جو سسٹم ہے نا اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسلام میں خلافت ہے، جمہوریت نہیں ہے. میں مختصر جواب دوں گا کیونکہ اس پر تو پوری کتابیں لکھی ہیں علماء نے کہ خلافت کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ کہ اللہ کا قانون زمین پہ نافذ کرنا. اس کے لیے شریعت نے کوئی متعین طریقہ بتایا نہیں ہے. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں، جو قوم کے خیر خواہ حضرات ہیں، وہ کسی شخص کو سلیکٹ کریں، منتخب کریں، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا. اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی سلیکشن کی، یہ دیکھ کر نہیں کہ میری کیا ان سے رشتہ داری ہے، بلکہ دیکھا کہ یہ قوم کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں تو ان کی سلیکشن ہوئی. حضرت عمر نے پھر کمیٹی بنائی اور اس میں بھی لوگوں کے مفاد سامنے تھے، اقربا پروری یا ان چیزوں کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا. تو اصل یہ ہے کہ جو طریقہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے لیے مفید ہے اور اس سے کوئی صالح حکمران آئے گا تو وہی طریقہ ہے شریعت میں حکمران کے انتخاب کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملوکیت امت میں پھیل جائے گی، 30 سال خلافت رہے گی. تو وہ خلفائے راشدین کا دور جب سے گیا تو اس کے بعد سے اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جو بھی مسلط ہو گیا مسلمانوں پر، مسلمانوں نے اس کو امیر مان لیا. یعنی اس طرح سے خلافتیں جیسے خلفائے راشدین کی آئی ہیں تو میری معلومات کی حد تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. اس بارے میں بھی ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جو بھی حاکم ہوگا، جو بھی خلیفہ ہوگا، چاہے وہ غلط طریقے سے ہی خلافت یعنی اس کے پاس حکومت آ جائے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو، وہ کوئی قانون بنائے تو نافذ کر سکتا ہو. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے وَلَوْ سُلِّطَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا. اگر تم پر کوئی شخص مسلط ہو جائے یعنی آمرانہ طریقے سے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن حکومت اس کے لگام اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اور وہ کسی بھی لحاظ سے اہل نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا بن گیا تو اس کی اطاعت کرو. تو یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے حکمران کی سلیکشن کا. اس کے بعد اگر کوئی شخص حاکم بنتا ہے وہ اگر اللہ کے قانون کو زمین پہ نافذ کرتا ہے تو ہم اس کو خلیفہ کہیں گے، چاہے وہ جمہوری طرز پہ آیا ہو یا کسی بھی طرز پہ آیا ہو. اگر وہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا تو ہم اس معنی میں اس کو اللہ کا خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا نائب نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی ایک مشہور ہے نا کہ آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں. تو ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے سوٹیبل کیا ہے. یہ بات تو 100% درست ہے کہ جمہوریت کا جو آج کل طرز عمل چل رہا ہے یعنی جس طرح سے حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ امت کے لیے کسی بھی لحاظ سے مفید نہیں ہے. اس سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ قوم کے جو خیر خواہ لوگ ہیں وہ اوپر کی سطح پہ پہنچیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں. اس میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک بالکل جاہر گنوار اور چور اچکے اور ڈاکو کے ووٹ کی ویلیو ہے. یعنی آپ نے سب کے ووٹ کو برابر قرار دے دیا. ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے، ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پڑھ لوگ ظاہر ہے وہ اس طرح سے کسی کو سلیکٹ نہیں کر سکتے جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے. تو سب کا ووٹ برابر ہے. تو یہ طرز یعنی جمہوریت کا جو یہ سسٹم ہے یہ 100% غلط ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کو حکمران کی سلیکشن کا اختیار دیا جائے. اس کا ہمیں پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ مخصوص طبقہ ہے جو سلیکٹ کرے گا کہ یعنی کون جیتے گا اور کون ہارے گا. قوم کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی. تو یہ سسٹم بہرحال غلط ہے لیکن اب ہے یہی. تو جب ہے یہی اور آپ اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس سسٹم کا بائیکاٹ کر کے معاشرے میں جو ایک برائی کو کسی حد تک ختم کیا جا سکتا تھا آپ اس میں اپنا بالکل ہی کردار نہیں کرتے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہیں تو بھائی جب آپ ووٹ نہیں دو گے تو مخالف پارٹی کو آپ کا ایک ووٹ خود بخود بڑھ جائے گا اس کا. یعنی ووٹ کا بائیکاٹ کر کے نقصان یہ ہوگا کہ آپ جس کو ووٹ لے کے تھوڑا سا اوپر لا سکتے تھے آپ نے بائیکاٹ کیا تو آپ کا جو مخالف ہے وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے قوم کے لیے تو وہ ترقی کر جائے گا کیونکہ نااہل لوگ تو ووٹ دے رہے ہیں اور اہل لوگ اس قسم کی باتیں کر کے یہ خلافت نہیں ہے یا وہ شریعت اس کو نہیں مانتی ہم اس سسٹم کا بائیکاٹ کریں گے. تو جو سمجھدار لوگ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ بائیکاٹ کریں گے تو یہ جو سلیکشن کا جو اختیار ہے نا مکمل جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور پھر آپ وزیر اعظم بھی بنے گا، صدر بھی بنے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بائیکاٹ کرنے سے ملک بغیر صدر اور بغیر وزیر اعظم کے رہ جائے. آپ کے بائیکاٹ کرنے سے بالکل نااہل لوگ جائیں گے، پھر وہ آپ پر مسلط ہوں گے، وہ حاکم بنیں گے. کیونکہ حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو. تو قوت تو ان کے پاس آئے گی اور پھر ملک کا بیڑا غرق ہوگا. تو جیسا مرضی ہے لیکن آپ اس سسٹم کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی اچھے عنوان سے آپ لیبل لگا کے خلافت یا جمہوریت کی مخالفت کر کے آپ اگر اس سسٹم کا بائیکاٹ کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے، زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بائیکاٹ کرنے سے ملک کو کیا مل رہا ہے. تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نااہل ہیں تو جو کم درجے کا نااہل ہو، جو ان میں کم درجے کا نقصان دہ ہو، اس کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں. اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال کہ کیا جمہوریت اسلامی ہو سکتی ہے؟ جمہوریت بالکل اسلامی ہو سکتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم کی اکثریت نے منتخب کیا تھا. جمہوریت کا اگر طریقہ کار جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کو اسلام پسند کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ اور جاہلوں میں فرق ہونا چاہیے. قوم کے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کا اہل کون ہے
اور پھر سلیکشن میں بھی یہ کہ کون یعنی ایک معیار ہونا چاہیے کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو اگر یہ 2-3 بڑی بڑی تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہی جمہوری طرز عمل بالکل عین اسلامی بن جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں, جب تک قوت اور طاقت کے زور پر کوئی شخص کہیں حکومت نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک خلیفہ نہیں کہلائے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بغیر جہاد کے اور بغیر لڑائی کے اسلامی حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور انہوں نے مجھے مثال دی مکہ مکرمہ کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک دین کی دعوت دیتے رہے ہیں, اور آپ کی دعوت سے زیادہ مؤثر دعوت کس کی ہو سکتی ہے, لیکن مکہ میں خلافت جب ہی قائم ہوئی ہے جب جہاد ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ جو سب سے پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ تو مدینہ تھی نا اسلامی, تو مدینہ میں کیسے قائم ہو گئی؟ مدینہ میں تو یہی تھا کہ لوگوں کی اکثریت آپ کی دعوت سے متاثر ہوئی ہے, اور بغیر جنگ کے بغیر جہاد کے مدینہ کی جو حکومت کی باگڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. تو ہر چیز ہر جگہ نہیں ہوتی, جہاد بھی ہے اپنی اس کے حکام ہیں, لیکن ہر جگہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے. تو جو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو اسی طریقے میں شامل ہو کر آپ جب حکومتی سطح پہ پہنچیں پھر آپ تبدیلیوں کی کوشش کریں, اس سسٹم کو بدلیں آپ, اور اس نہج پہ لے کر آئیں جو اسلام چاہتا ہے.